درد سہ بھی تیرا نام لیے بات آتی ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے رب منزل کی نہیں، پانی تھا نہیں جنگل میں پھنس گئے، اللہ والے تھے، جب پانی نہیں ملا تیمم کیا، سجدے میں سر رکھا، کہنے لگے مالک مجھے ہدایت عطا فرما، پھنس گئے وہ جنگل میں، اللہ نے رہنمائی کی اپنے کرم سے اور وہ جنگل سے نکل کے آ گئے، پیاس بڑی شدت کی لگی، ادھر عصر کا وقت ہو رہا تھا، تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ نہیں تھکے نا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ کون سا وقت ہو رہا تھا؟ عصر کا وقت ہو رہا تھا، آئے بستی دیکھی، دل خوش ہو گیا کہ لگتا ہے یہاں پانی مل جائے گا، بستی میں گئے، کنواں تھا، لیکن قریب پہنچے نا تو کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول رسی سارے بولے تو میں آگے چلوں گا، نہیں تھی ڈول رسی، پریشان ہو گئے، ایک بچی کھیل رہی تھی، اس نے کہا کیا بات ہے بابا جی، چہرے سے اللہ والے لگ رہے ہو، تمہارے سر کا ماما بتا رہا ہے کہ تم رب کے دوست ہو، پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے بیٹی پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مولانا ہو کر کے آپ پانی نہیں نکال پا رہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پانی تو نکال لوں مگر یہ تو بتا ڈول رسی کہاں ہے؟ بچی کہنے لگی بابا ٹھہرو میں پانی نکال دیتے۔ بچی قریب آئی، اس نے کنویں میں تھوکا جیسے پانی کنارے پہ آ گیا، کہنے لگے بابا وضو کر لیجئے۔ حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں، 6-7 سال تیری عمر ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں، روزہ تجھ پہ فرض نہیں، حج تجھ پہ فرض نہیں، نماز تجھ پہ فرض نہیں، کون سی بات ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے، یہ کمال عطا کیا؟ سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں، ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں، بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے، وضو ہو گیا ہے، پانی مل گیا ہے، چلے جائیے۔ کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے؟ بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا، کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں۔ بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہوں، رات بھر میری عبادت نہیں، سجدے نہیں ہے، کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرما برداری کیسے کرتا ہے؟ بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہو میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک 1000 بار حضور پہ درود نہیں پڑھ لینا ہے۔ یہ جتنا بھی کمال ہے یہ میرے سجدوں کا کمال لگی، قیام کا کمال لگی، یہ سارا کمال مدینے والے پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا حضرت جی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جاتی ہے کائنات ان زبانوں کی فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ خواجہ ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، اتنی سی گزارش ہے بچوں کو بیٹھایا کرو، حضور پہ درود پڑھوایا کرو۔ ہم اپنی نسلوں کو قاری صاحب اگر نہیں بتائیں گے کہ بچپن سے لے کے مرنے تک سب سے کامیاب وظیفہ جو ہے حضور پہ درود پڑھنا ہے تو پھر 1000 تسبیح لٹکا لو کیا بننے والا ہے؟ درود ہی نہیں آتا ہمارے بچوں کو، عادی بناؤ۔ غلطی تو ماں باپ کرتے ہیں نا، ماں باپ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں بچے، ناشتے میں دیر ہے، ٹفن بندہ نہیں ہے، بچہ لنچ لے کے جائے گا، ماں کہتی ہے بیٹے ٹھہر جا، وہ کہتا جلدی کر مجھے اسکول جانا، تو ماں کہتی تب تک گیم کھیل، میں تب تک ناشتہ بنا دیتی۔ میری بہن اسی وقت بچے کے ہاتھ میں 10 دانوں والی تسبیح
کہ سن تو اپنے حصے کی پہلے حضور پہ 10 بار درود پڑھ لے. میں اتنی دیر میں ناشتہ بناتے رہے. آپ ذرا سوچیں روز ہمارا بچہ 3 بار ہی صحیح اگر حضور پہ درود پڑھے گا تو کسی دن تو حضور کہیں گے نا کہ یہ درود پڑھنے والا کون ہے, کس کا بیٹا ہے. جس دن تیرا نام حضور کی بارگاہ میں لے دیا گیا سمجھ لینا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو گیا, دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں مولانا دیکھو ہمارے للہ فر موبائل چلاتے ہیں, فر اسے کمال سمجھ رہے. انسان کو اللہ نے فطرتاً ایسا بنایا ہے, اگر اسے پیدا ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ بند کر دیا جائے کہ جہاں کسی کی آواز نہ جاتی ہو, 50 سال کا بھی ہو جائے گا اسے بولنا نہیں آئے گا. اور اگر یہ جس ماحول میں رہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. مجھے بتاؤ کیا عربی لوگ اپنے بچوں کو پیدائشی طور پر گرامر پڑھاتے ہیں؟ نہیں نا. عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے, فارس میں پیدا ہونے والا فارسی بولتا ہے, امریکہ میں پیدا ہونے والا امریکن بولتا ہے. سب اپنی اپنی بھاشائیں بولتے ہیں. جس ماحول میں جنم لیتے ہیں ماحول میں اسی ماحول کے حساب سے گفتگو کیا کرتے ہیں. اپنے ماحول اتنے اچھے کرا لو, اتنے اچھے ماحول بنا لو تاکہ ہماری نسل مصطفیٰ والی ہو جائے, ہماری زندگی حضور والی ہو جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے یار بھروسہ مت کرو, سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے, چھتیں محفوظ رہتی ہیں, حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اتنی کنجوسی درود پڑھنے میں ہم کر لیا کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے, اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ ان سے پوچھو جن کو چند سانسوں پہ موت دے دی جاتی ہے, چند مہینے بعد مر جایا کرتے ہیں, چند سالوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اگر اس نے اتنی بڑی زندگی دی ہے تو خاص کرم کیا ہے اس نے, خاص احسان کیا ہے اس نے ہمارے اوپر. آج عزیزان ملت اسلامیہ ہم زندگی سے کتنی امیدیں باندھے ہوئے رہتے ہیں, کتنے معاملات ہماری زندگی کے ساتھ رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, کب کس کو کہاں موت آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. سب لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا گیا تھا بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے, کسی نے کہا تھا کہ زندگی اتنی بڑی ہے, بڑی ہے تانی مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. پھر کہا کہ ابھی لمبی امید ہے, کہا مغرب پڑھی ہے پتہ نہیں عشاء پڑھیں گے کہ نہیں. کہا اب بھی لمبی امید ہے. پھر کسی سے پوچھا تم بتاؤ, تو کسی نے کہا کہ میں نے دائیں جانب سلام پھیرا ہے, امید رکھی ہے بائیں جانب بھی سلام پھیر سکوں. اللہ اکبر. پھر کہنے والے نے کہا تھا یہ بھی بڑی امید ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں. اتنی حقیقت انسان کی ہے, جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر آئے گی کہ نہیں. آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی, مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے, کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے. کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں 10 سال نہیں, اگر یہ 10 دہائی بھی چیز آئے نا اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا. ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے. یہ بوڑھے ہو جائیں, بال سفید ہو جائیں, لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا, اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. تم نے بہت سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جب باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے, کمر جھک جاتی ہے, کیونکہ باپ کا بیٹے سے رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ شریف میں نا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں لوگ تجارت کے لیے نکلے, اسی قافلے کے اندر باپ بیٹے بھی جا رہے تھے. کون جا رہے تھے؟ پیسے دیکھ رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ بھائی, قطعی مجھے مت دو, جو دیکھ رہے ہیں انہیں دے دو تاکہ یہ تقریر سن لیں. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں, توجہ ہے نا. پیسے چاہیے کہ تقریر سننی؟ دور دور سے ایسے مت دیکھو کہ مولوی کو چلا گیا, یہ ادھر بھی جا سکتا ہوا.
توجہ ہے سارے لوگ؟ باپ بیٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ساتھ. اعلیٰ حضرت اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں. اسی سفر کے اندر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. باپ کی طبیعت خراب ہوئی، حد سے زیادہ طبیعت بگڑی اور باپ کا انتقال ہو گیا. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ واپس لے کے آتے پھر دفن کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچر سے، گدھے سے، یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی. اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی. جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے. اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا. سفر کر کے آگے چلا گیا. جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے ہیں، جس سے گیا تھا. راستے میں باپ کی قبر پڑی. دل نے کہا فاتحہ پڑھ لیں، عقل نے کہا شام ہو رہی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا. دل نے کہا باپ ہے، عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے، زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا، ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے، یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا، یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا، وقت سے آئیں گے، فرصت سے آئیں گے، آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں، امام عشق محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا. ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، ارے سن تو سکی، تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے. تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے، اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا اور میرے نور نظر کان کھول کے سن لے، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں، موت کا خطرہ نہیں، اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے پیار ہے، آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے. خدا کی قسم اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو، پھر بھی باپ کی ایک نظر کی برابری نہیں کی جا سکتی. کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، عظمت والدین. توجہ ہے؟ یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں. میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں کہ ہمارے سینے میں وہی درد ہے، مانتے ہم تو نہیں. میرے بھائی پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر. آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے. سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. دکھ کے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے. جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے. لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا.
एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। कहा ये कह के कि मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा। ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक तो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। कहा सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाई थी कि जानी माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हो आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के लिए मेरी माँ मेरे साथ रहती है। कहा मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है। मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरतें माँ पूरी करती है। और दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे। बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई माँ से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, माँ पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली माँ नहीं दे सकती। वो तुम्हें इतना चाहती। ये रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए। और माँ बापों से भी गुजारिश है जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात माँ बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। माँ बाप से हाथ छोड़ के गुजारिश कर रहा हूं खुदारा औलाद के बारे में माँ बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से, औलाद की कदर ना करना ये भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटों को कोसते, गाली देते और कहते तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के रही, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4-4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है, अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों के पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। और भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं, तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हासिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना, तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी बताता चलो, एक बात तुम्हें समझाता चलो। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ, आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया, माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही।
خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی، اور میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں۔ کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی چرانی کاٹ دیا کرتی ہیں، لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکے، لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان پورے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے، اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے، اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں، اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکلتا ہے، ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے، کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا، جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے، اس نے جب حال دل بیان کیا تھا کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے، اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں، کہا میں پوری ایک دیہاتی عورت سیدھی سچی عورت مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی، ایک رات رکا میرے ساتھ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے، کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی، آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں، اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھوڑے پہ پھینک دے گی کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی، اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا، اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا، آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی باپ کے رجبوں کا نتیجہ ہے، اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں مشقت سے پارا ہے ان کی عزت کیا کرو ان کی قدر کیا کرو، اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا لیکن جانتے ہو جب بچے کی بچپن کے کچھ سال گزرے گئے ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنے تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا، جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے، بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا، اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا، اچھی سروس لگ جاتی ہے، جب سروس لگی ہے اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے، جب اچھا رشتہ ہوا ہے شادی کے چند سال رہ گئے چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے، پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی، اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، چند دن شادی کے رہ گئے ہیں اچانک بیٹا گھر سے چلا پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے، اماں سر پٹک کے رو رہی ہے، ہاں یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے سہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا سہرا نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے، خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے، وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے، دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا، اب بتا اس کے بعد کیا لگے گا، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو لاٹھی سے مارو، لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا، خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے، اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے، اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔